جس میں سیدہ کو کھڑا رکھا جائے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خود تشریف لے کر گئی تھیں میراث کا مطالبہ کرنے کے لیے، یا آپ نے پیغام بھیجا تھا؟ اہل تشیع حضرات کی طرف سے اس کے حوالہ سے متضاد باتیں ملتی ہیں اور طرح طرح کی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، جس میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین ثابت ہوتی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں 3 گھنٹے 2 گھنٹے 40 عورتوں کے جھرمٹ میں کھڑی رہیں، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تمام لوگ دربار میں بیٹھے رہے اور سیدہ فاطمہ زہرا جن کے لیے اللہ کا نبی استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا ان کو کھڑے رکھا گیا، اور نعوذ باللہ ان پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے۔ محتشم حضرات، اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی وفات کے کچھ دن بعد ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی علیحدہ دربار نہیں بنایا تھا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 2.5 سالہ دور خلافت میں تمام مسائل جو حل کیے ہیں وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر آقا علیہ السلام کے مصلی پر بیٹھ کر آپ نے حل کیے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو گھر مبارک تھا وہ مسجد نبوی کے بالکل متصل تھا۔ اہل تشیع کا تو نظریہ بھی یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کا جو دروازہ تھا وہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ اب آپ زیبا کار پھر دیکھ لیں کہ ان لوگوں کی جو کہانی ہے اس کی کتنی حقیقت رہ جاتی ہے۔ اور جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا خود تشریف لے کر نہیں گئی، بلکہ آپ نے پیغام بھیجا ہے۔ بخاری شریف میں ارسلت کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے پیغام بھیجا۔ بخاری شریف میں یہ روایت نمبر جس میں پیغام بھیجنے کا ذکر ہے یہ بہت سے مقام پر ذکر کی گئی ہے، 3711، 4240 اور 4241، اور مسلم شریف میں 4580، اور ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2968 ہے۔ اس میں ارسلت کے الفاظ موجود ہیں، یعنی بخاری شریف میں اکثر اور مسلم شریف اور ابو داؤد شریف میں اکثر مقام پہ جو یہ حدیث ذکر کی گئی ہے میراث والی، تو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ارسلت آپ نے پیغام بھیجا۔ اور بخاری شریف کے ایک مقام پر یہ روایت ذکر کی گئی ہے کہ سالت آپ نے سوال کیا۔ تو محتشم حضرات، اکثر میں ہے کہ ارسلت آپ نے پیغام بھیجا، اور حدیث نمبر 4035 اور 4725 میں ہے کہ آپ تشریف لے گئی اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے اس بارے میں سوال کیا۔ تو محتشم حضرات، اکثر میں ہے کہ آپ نے پیغام بھیجا۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، رفت، عفت، عظمت، شان کو مد نظر جب ہم رکھتے ہیں تو ان حدیثوں کو بھی انہی پر معمول کیا کرتے ہیں کہ آپ خود تشریف لے کر نہیں گئیں بلکہ آپ نے پیغام بھیجا ہے۔ کیونکہ جب ہم ازواج مطہرات کے بارے میں دیکھتے ہیں، موطا امام محمد کی حدیث نمبر 319 اور موطا امام مالک کی حدیث نمبر 27، اور بخاری شریف میں 6730، مسلم شریف میں 4579، اور ابو داؤد شریف میں 2977 نمبر حدیث ہے کہ ازواج مطہرات نے ارسلت یا اردنا کے الفاظ ہے کہ ازواج مطہرات نے ارادہ کیا کہ میراث کا مطالبہ جب کرنا چاہا کہ ارادہ کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجیں۔ ازواج مطہرات تو آدمی کو بھیج کے پیغام بھجوا رہی ہیں، اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی شان اور عظمت کو دیکھتے ہوئے اسی بات پر معمول کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی پیغام بھیجا ہے، وہ خود تشریف لے کر نہیں گئیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو جو حقیقت پر معمول اس کو نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا قرائن کی وجہ سے مجازی معنی مراد لے لیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال جیسے بنل امیر المدینہ تھا، بادشاہ نے شہر کو تعمیر کیا، تو ظاہری بات ہے بادشاہ نے خود تعمیر نہیں کیا ہوا آگیا کہ اس نے کرنڈی اور تیسی لے کے خود تعمیر کرنا شروع کر دیا ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے تعمیر کرایا ہوگا مزدوروں سے، لیکن مجازی طور پر نسبت بادشاہ کی طرف کر دی گئی۔ اسی طرح ہم اس حدیث کو بھی
مجازی معنی پر معمول کر سکتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا، جس میں ذکر ہے کہ آپ تشریف لے کر گئی ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھیجا ہے۔